اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ساس مجھے ایک بابا کے پاس لے گئی تھی۔ بابا مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور وہاں پر میرے اوپر ایک دم کیا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد میرا نام اسما ہے، میری عمر اس وقت 28 سال ہے، میری شادی کچھ 6 سال ہو چکے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں میری شادی عامر کے ساتھ ہوئی تھی۔ عامر میرا خالہ کا بیٹا تھا، وہ بہت اچھا اور پیار کرنے والا لڑکا تھا، لیکن میری خالہ شکی مزاج تھی۔ میری خالہ مجھ پر بہت زیادہ شک کیا کرتی تھی، اسے لگتا تھا کہ میری لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے۔ میری خالہ وہ یہ چیز سخت ناپسند تھی، لیکن میں نے انہیں کافی بار بتایا تھا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں ہے۔ لیکن خالہ میری ساس بن چکی تھی، اس لیے اب وہ ساس والا رشتہ نبھا رہی تھی، نہ کہ خالہ والا۔ پھر شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ جب میرے اولاد نہ ہوئی تو میری خالہ نے مجھے طعنے دینے شروع کر دیے، ہر بات پر مجھے، کہ اگر تمہارے اولاد نہ ہوئی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی اور اپنے بیٹے کی کسی اچھی جگہ شادی کر دوں گی۔ اب باقی سارا معاملہ تو ٹھیک تھا، مجھے اچھی جگہ والی بات بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ اب میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، لیکن میری دعا ابھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میری ساس نہ تو کسی اچھی جگہ سے میرا علاج کروا رہی تھی، اسے تو بس یہی تھا کہ کہیں پیسے وغیرہ خرچ نہ ہو جائیں، اس لیے وہ مجھے درباروں پر لے کر گھوما کرتی تھی یا کسی حکیم کے پاس لے جاتی تھی۔ محلے کی خالہ جمیلہ نے بتایا تھا کہ 2 گاؤں چھوڑ کر ایک پیر بابا رہتا ہے جو کہ تعویذ دیتا ہے جس سے عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ میری ساس نے یہ بات سنی اور مجھے لے کر وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر عورتوں کا بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ پہلے تو ہمیں ٹوکن لینا پڑا، ٹوکن لینے کے بعد ہم لوگ بھی لائن میں لگ گئے تھے۔ 3 گھنٹے کے بعد ہماری باری آئی تھی۔ میری ساس اور میں پیر سائیں کے حجرے میں چلے گئے تھے۔ وہاں پر پیر سائیں اور 2 لڑکیاں موجود تھیں جن کی طرف وہ بہت گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی شک ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ڈھونگی بابا ہے، اس کے پاس ایسی ویسی کوئی کرامت موجود نہیں ہے جس سے کسی کو بھی اولاد ہو سکتی ہو۔ لیکن میری ساس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اصل میں شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مجبوری کے باعث میں مان گئی تھی اور پیر بابا مجھے لے کر پچھلے کمرے میں چلا گیا تھا اور وہاں پر جا کر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ اگر اپنا گھر بسانا چاہتی ہو تو میری بات مان لو۔ بات ماننے سے مراد آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ مجھ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ میں نے انکار کیا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھ لو، مجھے راضی کر دو، میں تمہاری ساس کو سمجھا دوں گا، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے صاف صاف بتا دوں گا کہ اسے طلاق دے دو اور اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کر دو، کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور میں وہاں سے باہر آ گئی تھی، اور پیر بابا نے میری ساس کو کہہ دیا تھا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، تم اپنے بیٹے کی شادی کسی اور سے کر دو۔ میری ساس نے یہ بات جب سنی تو وہ غصے سے لال ہو گئی اور گھر آ کر اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور میرے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی شروع کر دیا۔ اب میں ساس کو کیا بتاتی کہ پیر بابا مجھ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ میں اپنے شوہر کو یہ ساری بات بتا چکی تھی، لیکن میری ساس نہیں مان رہی تھی۔ ساس میری ایک ہی رٹ لگا کر بیٹھی تھی کہ اسے طلاق دو اور میں تمہاری شادی کسی اور جگہ پر کر دوں گی۔ میرا شوہر یہ بات بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ اسے میں نے ساری حقیقت بتا دی تھی، لیکن میری ساس کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے اسے طلاق نہیں دی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اب میرے شوہر مجبور ہو چکا تھا، مجھے وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا اور ماں کو گھر سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی بھی فیصلے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں نے اندر ہی اندر سوچ لیا تھا کہ اگر شوہر پیر بابا کی بات ماننے سے میرے شوہر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو مجھے یہ کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں ساس اور شوہر کو بتائے بغیر پیر بابا کے پاس پہنچ گئی تھی اور میں نے خود کو اس کے لیے پیش کر دیا تھا۔ میری بے بسی دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہی تو میرا کمال ہے، جسے بھی چاہتا ہوں اپنے قدموں میں لے آتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے پچھلے کمرے میں لے گیا تھا جہاں سے کسی کی چیخنے کی آواز بھی باہر نہیں آتی تھی۔ وہاں پر میں لیٹی اپنے عزت لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میری طرف بڑھا اور مجھے پکڑ کر کرنے لگا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس طرح کی زندگی سے مجھے موت اچھی ہے۔ میں نے پیر سائیں کو دھکا دیا، وہ بیڈ سے دوسری طرف جا کر گر گیا۔ میں اٹھی اور دوپٹہ صحیح کیا اور وہاں سے بھاگ نکلی اور آ کر شوہر کو کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، اولاد تو خدا کی دین ہے، جب وہ چاہے دے دے، یا تو تم دوسری شادی کر لو یا پھر میرے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لو۔ میں روز روز کا یہ جھنجھٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ شوہر نے اپنی ماں کو سمجھایا، تب جا کر وہ مانی۔ اب میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔
اب میرے 2 بچے بھی ہو چکے ہیں، تب جا کر میری ساس کو سکون ملا ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک